پوری انسانیت کو آواز دی، حرف ندا کے ساتھ منادہ کو بلا کے کہا یا ایھا الناس، اے انسانیت، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، جو بھی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، اپنے ہو، بیگانے ہو، سب سنو، ارے ہم نے تو اپنوں کو بلا کے نبی کی آمد سنائی، محلے داروں کو، پڑوسیوں کو، گھر والوں کو، ماننے والوں کو، لیکن جب اللہ نے نبی کی آمد سنائی تو صرف اپنوں کو نہیں، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، تحقیق حق کے ساتھ میرا رسول تمہاری طرف تشریف لا چکا ہے۔ حضور کی آمد کا ذکر سب کو بلا کے سنایا، ساری انسانیت۔ نبی کی آمد کی باتیں تو صرف مسلمانوں کو نہیں، اللہ ساری انسانیت کو سنا رہا ہے۔ حضور کی آمد کا ذکر ہے، جاءکم، اور جاء عربی میں آنے کو کہتے ہیں، تشریف لانے کو، آمد کو کہتے ہیں۔ پنجابی میں جا کہتے ہیں جانے کو، جا چلا جا، پنجابی میں جا کہتے ہیں جانے کو، عربی میں جا کہتے ہیں بولو آنے کو، تشریف لانے کو۔ اور پھر یہ سورۃ النساء تھی، اب سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 19، اور وہ جو میں نے تلاوت کی تھی وہ مائدہ کی آیت نمبر 15، اس پر میں بات میں آتا ہوں۔ پہلے قرآن پاک سے آپ کو یہ نعرے دے دوں کہ نبی کی آمد کے تذکرے، حضور کی تشریف آوری کے تذکرے ہم آج 14ویں صدی میں چھتوں پر بیٹھ کے نہیں کر رہے۔ جب قرآن 1500 سال آیا تھا، رب نے تب مصطفیٰ کی آمد کی دھوم خود مچا رکھی، اور بار بار کہا کئی صورتوں میں وہ آ گئے، وہ تشریف لے آئے، وہ نبی بن کے آ گئے، وہ نور بن کے آ گئے، بشیر بن کے آ گئے، نذیر بن کے آ گئے، داعی اللہ بن کے آ گئے، سراج منیر بن کے آ گئے۔ یہی تو نعرے لگاتے ہو، حضور کی آمد، رؤوف کی آمد، بشیر کی آمد، نذیر کی آمد۔ اللہ فرما رہے تم بعد میں لگاؤ گے، پہلے مصطفیٰ کی آمد کی دھوم میں خود مچاؤں گا، سبحان اللہ، تاکہ میری سنت ہو جائے یہ عمل۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 19، یا اہل الکتاب، پہلے مومنین، ٹوٹل انسان ہے، انسانوں میں کل مومنین، کچھ اہل کتاب جو تورات، انجیل، زبور کو ماننے والے، جو آسمانی 104 صحائف کو ماننے والے، ان کو مخاطب کر کے سپیشل انہیں کہا ہے تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ الناس کا مطلق لفظ بولا ہے، اس سے مراد جن کے اپنے آئے ہیں وہی سمجھے کہ ان کی بات انسانوں میں سے ہو گئی، نہیں، مومنین کا ذکر کیا، کل بھی محمد کی آمد کی دھوم مچائی ہے۔ اس محفل میں جو بھی ہو رہی ہے، یہ جو ابھی قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، اس محفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بھی مومن کو نہیں بنایا، آواز دیتی یا اہل الکتاب، عیسائیوں، یہودیوں، نصرانیوں، آ جاؤ، مولا کیا حکم ہے؟ انہوں نے ہونا نا کہ ساڈے موسیٰ علیہ السلام کی گل سنانے لگے، ساڈے حضرت عیسیٰ کی گل ہونے لگی ہونی، ہر کوئی اپنے مرشد کی بات سننا چاہتا ہے، ہر کوئی اپنے شیخ اور مربی کی بات سننا چاہتا ہے، لیکن اللہ نے اہل کتاب کو بلا کر موضوع نبی کی میلاد سنایا، حضور کی ولادت اور آمد سنائی، فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، تحقیق تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لے آئے۔ اور پھر حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں چن چن کے قرآن کی آیتیں، چن چن کے قرآن کی سورتوں کے حوالے دے رہا ہوں تاکہ مصطفیٰ کی امت کے یہ عاشق لوگ تانا زنی کرتے رہے اور یہ برداشت کرتے رہے، سنتے رہے اور گردنیں چھپا کے گزرتے رہے، خیر کہن دے انہیں اسی منانا ساڑھے بڑیا کیتا ہے۔ ارے فقط یہ دلیل نہیں ہے، ایویڈنس یہ ہوتا ہے کہ یا خدا کا قرآن دیا جائے یا مصطفیٰ کا فرمان دیا جائے، اپنے کیس کو پروف کریں۔
اپنی نوجوان نسل کو تیار کریں اور انہیں بتائیں کہ آج پوترے بھی کرنے پیڑ پیو دے وال چٹے ہو گئے انہوں کھمبے تو نہیں چڑھ سکتا تو پتر چڑھ کے حضور دے ملا تے چڑھ ڈالا ہے. اولاد یہ عمل کرے. کیوں کرے؟ اس لیے نہیں کہ باپ دادا کرتے تھے، اس لیے کہ خدا قرآن میں نبی کی آمد کے تذکرے چھیڑ رہا ہے. اس لیے کہ ولادت مصطفیٰ کا ذکر کرنا یہ سنت خدا ہے. قرآن مجید کی سورۃ التوبہ بولیے، سورۃ التوبہ. مجھے خبر ملی تھی کہ شاید آپ نے پہلے حضور کا درود و سلام نہیں پڑھا. اس بات پہلی میں سمجھی من کے پہ درود شریف پڑھا، شمارے پڑھے آپ نے. کئی لوگ شمارے استغفر اللہ کے لیے بنواتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کئی لوگ تسبیح ہاتھ میں پکڑتے ہیں، اس میں توبہ اور استغفر اللہ کے سوا اور کچھ نہیں پڑھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ من کے یہ تسبیح صرف استغفر اللہ اور توبہ کے لیے آئی. میں ایک بڑی لطیف بات آپ کو بتاؤں. سورت کا نام سورہ توبہ ہے. سورت کا نام بولو، سورۃ التوبہ ہے. تو جائیے ادھر اندر صرف توبہ کی بیان ہوتا، ٹائٹل توبہ ہے. سورت کا نام توبہ ہے، اندر مصطفیٰ کا میلاد. اس بات کی طرف توجہ دے بھائی کہ صرف توبہ توبہ نالی گل نہیں بننی. اپنے جد امجد حضرت آدم سے پوچھو علیہ السلام، 350 سال توبہ کرتے رہے، اللہ بھی جنت میں ڈھیر کرتا رہا اور ڈھیر لگ گیا توبہ کا، درجہ قبولیت تک نہیں پہنچی. ایک دن تو انگوٹھوں میں حضور کا نام دیکھا اور چوما. اس دن کہا اللہم اغفر لی وتقبل توبتی بحق نبی آخر الزمان محمد. اے اللہ مجھے بخش دے، میری توبہ قبول کر، تجھے آخر زمان نبی مصطفیٰ کا واسطہ ہے. جو آخر میں بنے آئیں گے ان کی آمد ہوگی، ان کا واسطہ ہے. ارے کہاں پتر، کہاں باپ، اپنے جد امجد کی توبہ ڈھونڈو. کیسے قبول ہوئی؟ 350 سال تک کہتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی، ان کی دعا پر پہ اٹھاؤ، نوری پر پہ لا کے جنت میں رکھ دو. نہ رد کی نہ قبول کی، پینڈنگ کر دی. 350 سال سے مراد ہماری 7 پشتیں بنتی ہیں. پھر جا کر کہا اگر چاہتے ہو کہ توبہ قبول ہو جائے تو جو نام کلمے میں بھیجا ہے اس کا وسیلہ دو. جب حضور کے نام کا وسیلہ دیا، رب نے کہا آدم بس